اور آپ کو بتائیں تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں خواتین ریسرز نے بھی حصہ لیا۔ مقامی تعطیل کے باعث چھانگا مانگا ٹیلہ ہیڈ محمد والا پر شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 8ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں کا انعقاد۔ سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں 49 مرد اور 3 خواتین ریسرز نے حصہ لیا۔ جیپ ریسرز نے مظفر گڑھ، کوٹ ادو، لیا کے علاقوں پر مشتمل 195 کلومیٹر کے ٹریک پر اپنی فنی مہارت کے جوہر دکھائے۔ حتمی نتائج کا اعلان فائنل راؤنڈ کے بعد فیصل اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں کیا جائے گا۔ جیپ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ ٹریک کافی مشکل ہے اور دشوار گزار ہے، مگر ان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ٹریک پر دوسرے نمبر پر روانہ ہونے والے ریسر محمد مروت سب سے پہلے فنشنگ پوائنٹ پر پہنچے۔ محمد مروت نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 28 منٹ اور 55 سیکنڈ میں طے کیا۔ ریسر زہیب مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 29 منٹ 17 سیکنڈ میں طے کر کے دوسرے، جبکہ ریسر عقیل 2 گھنٹے 36 منٹ 28 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ چیلنجنگ ریلی ہے، ہینڈلنگ کا ٹریک ہے، تو کافی اچھا کمپٹیشن ملتا ہے ادھر۔ شہریوں کی بڑی تعداد سٹاک کیٹیگری کے مقابلے دیکھنے کے لیے چھانگا مانگا ٹیلہ پر پہنچی۔ اس موقع پر سرائکی ثقافتی رقص کے ساتھ ساتھ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد سٹاک کیٹیگری میں 50 کے قریب ریسرز نے حصہ لیا۔ 3 خواتین ریسرز بھی شامل تھی۔ مقامی لیول پر چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد چھانگا مانگا ٹیلہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر موجود رہی۔ کل جو ہے وہ فائنل مقابلے کھیلے جائیں گے، جن میں پری پیڈ کیٹیگری کے 45 سے زائد ریسرز حصہ لیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، ہیڈ محمد والا، روہی۔ اب آپ کو بتائیں 8ویں تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریسرز چھانگا مانگا ٹیلے سے روانہ ہو کر مڈ پوائنٹ چوبارہ پہنچتے رہے۔ ریسرز نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے تھل جیپ ریلی کے ٹریک کو پسندیدہ ٹریک قرار دے دیا۔ تھل جیپ ریلی کی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ جیپ ریلی کے تیسرے روز سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوئے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے شائقین فراٹے بھرتی، دھول اڑاتی گاڑیوں کی ریس سے خوب محظوظ ہوئے۔ مڈ پوائنٹ پر پہنچنے والے جیپ ریسر محمد مروت نے ٹریک کو پسندیدہ ٹریک قرار دیتے ہوئے کہا کہ تھل کا ٹریک جلد انٹرنیشنل ٹریک بن جائے گا۔ ٹریک تو جی کافی ٹف ہے، کافی زیادہ کھڈے بنے میں، کیونکہ پریکٹس ہوتی رہی ہے اس پہ، تو ٹریک رف ہو گیا ہے، بٹ بات یہ ہے کہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ مڈ پوائنٹ تک تو ابھی تک گاڑی بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک سے پہنچے۔ آگے بھی یہی گول ہے کہ ہاف بھی ہم نے پورا کمپٹیشن پورا رکھنا ہے اور فنش کرنی ہے ہم نے ریس۔ تھل اور چولستان ملتے جلتے ہیں، ہاں چولستان کی خوبصورتی ہے، تھل کا ٹریک جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہے، چولستان گاڑیوں کا ٹریک ہے اور یہ ہے ڈرائیوروں کا ٹریک۔ ریسر محمد مروت نے کہا کہ تھل جیپ ریلی کے آغاز سے ہی حصہ لے رہا ہوں، ہر سال کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے۔ سٹاک کیٹیگری کے غیر حتمی نتائج کے مطابق ریسر محمد مروت نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کیمرامین ارباب کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، چوبارہ۔ تھل جیپ ریلی شائقین کے لیے بڑا تفریحی ایونٹ بن گیا۔ میلے کے تیسرے روز شائقین کی تفریح کے لیے کبڈی میچ کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ جیپ ریلی کے ساتھ دیگر رنگا رنگ مقابلے بھی دیکھ کر شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔ تھل جیپ ریلی کے تیسرے روز شائقین کے لیے تفریح اور دیگر کھیلوں کا بھی انعقاد۔ چھانگا مانگا ٹیلے پر سجے میلے میں شائقین کے لیے کبڈی اور رسا کشی کے مقابلے کروائے گئے۔ کبڈی میچ میں ساہیوال اور مظفر گڑھ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو، اے سی مظفر گڑھ اور اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید نے بھی مقابلے دیکھے۔ ڈپٹی کمشنر نے میچ سے پہلے کبڈی کے کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا۔ شائقین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میلے میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید اویس مانگٹ کا کہنا تھا کہ جیپ ریلی میں شہریوں کو تفریح کے لیے بہترین انتظامات فراہم کیے گئے ہیں تاکہ شہری محظوظ ہو سکیں۔ آج اس ریلی کا تیسرا دن ہے اور اس میں آج سٹاک جو ہماری گاڑیاں تھیں وہ دوڑ رہی تھیں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انتظامات جو تھے وہ ویل بیفور ٹائم کر لیے گئے تھے اور وہ پچھلے سالوں کی نسبت بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہم دن رات مقابلے کی تیاری کرتے ہیں اور پر امید ہیں کہ یہ میچ جیت جائیں گے۔ بہت ہی اچھا کھیل ہے کبڈی، ہمارا ثقافتی کھیل ہے، یہ ہونا چاہیے، اور حکومت کی طرف سے جو یہ کرا رہے ہیں ہم ان کا مشکور ہیں ان کے، اور یہ ایسے کھیل ہونے چاہیے۔ تفریحی میلے میں کھیلے گئے کبڈی اور رسا کشی کے مقابلے مظفر گڑھ نے جیت لیے۔ کبڈی جیسا قدیم کھیل پاکستان میں اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ جیپ ریلی میں خوبصورت کبڈی کے کھیل نے جیپ ریلی کی محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ نادر مظہر، روہی، ملتان۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई ने खुश्क मेवा जात को भी अपनी लिपट में ले लिया। बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें बढ़ गईं। बादाम 600 रुपए इजाफे के बाद 3200, पिस्ता 1500 रुपए इजाफे के बाद 4500, काजू 1200 रुपए महंगा होकर 4000 रुपए फी किलो का हो गया। कागजी अखरोट 600 रुपए इजाफे के बाद 1800 रुपए फी किलो हो गए। दुकानदारों का कहना था कि इम्पोर्ट बंद है। ड्यूटी टैक्स डबल होने की वजह से खुश्क मेवाजात महंगे हैं। ड्यूटी टैक्स डबल हम अदा कर रहे हैं। पिछले निस्बत से इस मरतबा बादाम 600 रुपए ज्यादा हो गए किलो में, पिस्ता भी 1000 रुपए, पिस्ता और काजू 1000 रुपए ज्यादा हो गया। गाहक हमसे बहस कर रहे होते कि आप ये चीज इस तरह महंगा हो, आगे से अगर चीज महंगी मिलेगी तो हम भी महंगे हिसाब से भेजेंगे ना। दुकानदारों का मजीद कहना था कि खरीदारों के साथ रेट पर तकरार होती है। ड्राई फ्रूट महंगे दामों खरीद कर सस्ते कैसे बेचें? कस्टमर है नहीं मार्केट में। हम सुबह से तकरीबन बैठे हुए हैं, कोई इसमें वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कस्टमर का। और रोज ब रोज यूं ही हो रहा है, कोई हफ्ते में एक आधा दिन कस्टमर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर फारिग सारा दिन बैठे हुए हैं, कोई भी कस्टमर नहीं है मार्केट में भी। शहरियों का कहना था कि सर्दियों में खुश्क मेवाजात खाने को दिल करता है। बच्चे भी फरमाइश करते हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने पर खा नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। यही कि जब सर्दियां आती हैं बस दिल करता है खाने को, ड्राई फ्रूट को, बच्चों का भी करता है, लेकिन मजबूर होते हैं, हम नहीं खाते। खरीद सकते हैं नहीं है, बस देख सकते हैं। कभी कभी हो गया तो मूंगफली ले गए, वरना नहीं। खुश्क मेवाजात खरीदने आए शहरी महंगाई के बायस मायूस दिखाई दिए। कैमरामैन शाहब अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। सर्दियों की आमद के साथ ही मियांवाली में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गई हैं। शहरी कहते हैं कि खुश्क मेवाजात देखकर जी ललचाता है, मगर मेवाजात नहीं खा सकते क्योंकि इनकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गईं। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स तो मार्केट में आ गए हैं, लेकिन कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि आम लोग इन्हें खरीदने का सोच भी नहीं सकते। शहरी कहते हैं कि सस्ते दौर में खुश्क मेवाजात किलो के हिसाब से ले जाया करते थे, जबकि इन दिनों एक पाव खरीदना भी मुश्किल हो गया। लेकिन जो रेट हम देख रहे हैं ना, तो रेट में जो है ना थोड़ा ज्यादा आ गई है, यानी रेट बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा मेवाजात की, तो हर बंदा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि महंगाई के बायस कारोबार ठप हो गया है। खरीदारों में बहुत कमी आ गई है। गुज़श्ता साल की निस्बत खुश्क मेवाजात की कीमतें दुगनी से भी ज्यादा हो गई हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ों का रेट इतना बढ़ा हुआ है, जो कस्टमर हमारे जो यानी कि पिछले साल की निस्बत में जो खरीदारी हुआ करती थी वो अब नहीं रही है। बढ़ती महंगाई के बायस शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PNW बोर्ड में अहम इजलास। 43 तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुल्तान में शुजाबाद फ्लाईओवर मंसूबे की सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड में अहम इजलास हुआ। फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने मुल्तान में शुजाबाद फ्लाईओवर मंसूबे में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुल्तान में कैडेट कॉलेज, कलाकाना कासिम बाग की बहाली और पार्क के कयाम का जायजा लिया गया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सिहू ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका सेक्रेटरीज को मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर शुरका को PAFDA लेबोरेटरी और बायोगैस प्लांट बारे ब्रीफ किया गया।